بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عزیز طالبات آپ کی ٹیچر مس مریم عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسلامیات لازمی کا ہے، اور اسلامیات لازمی میں ہم پہلا جو چیپٹر ہے عقائد والا وہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے دوسرا چیپٹر باب دوم جو ہے وہ اس کا آغاز کرنا ہے۔ باب دوم ہمارا اپنے آپ کتابوں میں دیکھیے، باب دوم میں ہمارے اسلامی تشخص کا باب جو ہے وہ موجود ہے۔ چیپٹر 2 ہے ہماری کتابوں کا اسلامی تشخص۔ اسلامی تشخص سے کیا مراد ہے؟ تشخص ہم اردو زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں شناخت اور پہچان کے لیے، اور جب اس کے ساتھ اسلامی آ گیا تو اس سے کیا مراد ہے کہ اسلام نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں پہچان اور شناخت دی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جن کو ہم اپنائیں گے تو ہم اپنے دین اسلام سے جو ہے وہ جڑ جائیں گے، اور اس سے ہمیں جو ہمارا تشخص جو ہے وہ ہم برقرار رکھ سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیے کہ اسلامی تشخص کا یہ جو باب ہے اس میں ارکان اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم عقائد اسلام پڑھ چکے ہیں۔ عقائد جو ہے وہ بنیادی نظریات ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے، اور ارکان اسلام سے کیا مراد ہے کہ ان بنیادوں کے اوپر، یعنی جو عقائد ہمیں جو بنیادیں فراہم کرتی ہیں، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے، تو یہ جو ہم نے جب ایک چیز کو ہم نے مان لیا، اس کا اقرار کر لیا، تو اس کے بعد وہ کون سے اعمال ہوں گے جو ہم سر انجام دیں گے تو ہم جو ہے وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ارکان اسلام جو بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، یعنی دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں پر اس کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ کلمہ شہادت ہے، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیتا ہے، جب اس چیز کو پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا رب، خالق اور معبود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں جو ہوں وہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر جو اگلا حصہ ہے کلمہ شہادت کا وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان جب اس چیز کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کلمے کا اقرار کر کے دراصل ہر چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کفر اور ہر شرک کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود حقیقی جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور مانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی ہیں۔ تو اس چیز کا بھی اقرار کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور پیغمبر کے اور رسول کے، انہوں نے ہم تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچائی ہیں، اور ان کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تصدیق اور اس پر عمل کرنے کی عملی صورت جو ہے وہ یہ کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ پھر یہ کہ جب انسان کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے تو انسانی جو عظمت ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اس کی گواہی دے دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور ہستی یا کسی ذات یا کسی شخصیت یا کسی بھی انسان کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر نہیں جھکاتا، بلکہ وہ ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر عمل کے لیے، ہر فعل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو کافی سمجھتے ہوئے اور انہی کی اطاعت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے اس پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان مسلمان کا سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھر نہیں جھکتا۔ اگلا جو ہمارا جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں صرف کیا کہتے ہیں، ہمیں عقائد نہیں بتا دیے، صرف کچھ نظریات نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی صورتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی جان لیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بندہ اور رسول سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے؟ تو وہ سب سے پہلی جو عملی صورت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے رابطے کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان مسلمانوں کو جو ہے وہ تحفتاً جو ہے وہ عطا کی ہے، اور یہ اس چیز کا احساس ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں، اور اس کائنات میں ہمارے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف جو ہے وہ بندگی مطلوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں۔ تو یہ احساس اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ دیا ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ تمام جو عبادات ہیں وہ دراصل اس بات کا جو ہے وہ اقرار ہیں کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اپنا یہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہے بندگی کا، اس کو ہر لمحے جو ہے وہ تازہ دم رکھنے کا جو ہے وہ یہ ذریعہ ہے کہ ہم اسی لیے 5 نمازیں جو ہیں وہ ہم پر فرض ہیں، کہ نماز جو ہے وہ ہمیں دن میں 5 وقت یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کائنات میں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں ہوگے، یا اس کائنات میں یہ نہیں ہے کہ صرف آیا، کھایا، پیا اور ایک دن ہوا فوت ہو گئے اور واپس چلے گئے، نہیں، بلکہ نماز ہمیں 5 وقت دن میں اس چیز کی بار بار یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اور جب ہم نے اسلام کو بطور دین اختیار کر لیا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ اپنے رب کا شکر اور اس کا ذکر اور اپنے احساس بندگی کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے، قرآن پاک میں بھی 700 یا 700 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز کی تاکید جو ہے وہ احادیث سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ملتی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز ہے وہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اولو ما سئل عن الصلاۃ، کہ سب سے پہلی چیز جو نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی قیامت کے دن، جو سب سے پہلے چیز پوچھی جائے گی وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی کہ انسان جو ہے وہ 5 مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتا ہے تو انسان کو اس چیز کی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ وجود کا اور اپنے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور 5 مرتبہ جو ہے وہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں جو ہے یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے کاموں سے رک جائے اور اچھے کاموں کو جو ہے وہ اپنا لے۔ اسی طرح سے نماز، جب انسان مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر جو ہے وہ نمازوں کے درمیانی وقفے میں اگر اس کے دل میں کوئی خیال گناہ کا آتا بھی ہے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اگلی نماز جو ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اول تو جب اس کے دل میں خیال آتا ہے تو اسے فوراً یہ بھی خیال آتا ہے کہ ابھی میں اللہ کے سامنے جھک کر آیا ہوں تو میرے سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بنے۔ اسی طرح نماز با جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ نسلی اور علاقائی اور طبقاتی تقسیم سے بالاتر ہو کے ایک ہی صف میں جو ہے وہ امام کے پیچھے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک فکری وحدت اور مساوات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور باجماعت نماز کا اجر بھی جو ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ اور جب نمازی جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ترغیب اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ مسجد کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح 5 وقت نماز ادا کرنا، امام کا تقرر، پھر امام کی پیروی کرنا اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ صفیں بنانا، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط اور وقت کی پابندی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی انہوں نے یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ بے روح نمازیں، کہ آج ہماری نمازیں جو وہ بے روح کیوں ہیں، یعنی ان میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، ان میں وہ رغبت اور محبت نہیں ہے، بلکہ ہم بس لگے بندے کہ اچھا بھئی نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے، یا امی کے ڈر سے یا ابو کے ڈر سے یا ٹیچر نے کہا تھا کہ میں کل پوچھوں گی تو اس لیے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ نمازیں جو ہیں پھر ایسی جو نماز ادا کی جائے گی جو مارے باندھے پڑھی جائے گی یا کسی کے کہنے پر پڑھی جائے گی، وہ کیا ہوگی نماز، اس کے اندر پھر وہ روح نہیں ہوگی۔ لیکن جو نماز ہم اپنی شعور سے اور اپنی محبت سے اور اپنی رغبت سے اور اس ذہن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد ان گنت جو ہے وہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ اس نے اس کی بندگی جو ہے وہ ہماری بندگی جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے اگر جو ہے وہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اگر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو پھر ایسی نمازیں جو ہیں وہ ہمیں برائی سے بھی اور فحاشی سے بھی روکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔